الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 4 آیات تلاوت کی ہے. یہ آیات وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی ہیں اور اللہ نے اس کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 3 چیزیں مانگی ہیں. نمبر 1 اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی. یہ 3 دعائیں مانگی ہیں. یفقہ قولی، یہ 3 دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ جب یہ 3 چیزیں مجھے آپ عطا فرمائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا یفقہ قولی، یہ میری بات سمجھیں گے اور مان لیں گے. تو اصل دعا میں یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، نمبر 3 واحلل عقدۃ من لسانی. تینوں دعاؤں کا پہلے ترجمہ سنیں اور پھر بات کو سمجھیں. میں طلباء سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ ہم عموماً آیت کریمہ کا ترجمہ عوامی انداز میں نہیں کر پاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام ہماری بات سے جیسے مستفید ہونا چاہیے نہیں ہو پاتی. ہم جو درسگاہ میں ترجمے کا سٹائل ہے ہمارا وہی ترجمے کا سٹائل عوام میں ہوتا ہے، جبکہ درسگاہ کی زبان الگ ہوتی ہے اور عوامی زبان بالکل الگ ہوتی ہے. درسگاہ کی زبان اصطلاحی اور علمی ہوتی ہے اور عوام کی زبان علمی اصطلاحی نہیں ہوتی بلکہ آسان اور عوامی زبان ہوتی ہے. اصطلاحی الفاظ کا عوامی زبان میں ترجمہ کرنا سیکھیں. میرے پاس وہاں ہمارے مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں علماء آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہمارے ادارے میں درجہ کتب نہیں ہے، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کوئی درجہ نہیں ہے. بس ایک ہی درجہ ہے تخصص فی التحقیق والدعوہ کے نام پہ، جس میں فارغ التحصیل علماء تشریف لاتے ہیں اور 1 سال پڑھتے ہیں، پڑھ کے واپس جاتے ہیں. تو میں ان کو جہاں اور چیزیں سکھاتا ہوں اس میں آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا بطور خاص سکھاتا ہوں. آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اس حدیث مبارک کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور اس اصطلاح کو عوامی زبان میں آپ نے کیسے بیان کرنا ہے. تو پھر بات سمجھانی بہت آسان ہوتی ہے، ورنہ بات سمجھانی بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے آیات کا ترجمہ کرنا سیکھیں اور اصطلاحی الفاظ کو عوام میں لانا سیکھیں. میں دونوں باتوں پہ ایک مثال دیتا ہوں، ترجمے پر بھی اور اصطلاحی بات کو عوام میں لانے پر بھی. ایک مثال جو ترجمے پہ سنیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ تو کروں گا لیکن سمجھانے کے لیے نظیر پیش کرنے لگا. نظیر تو سمجھتے ہیں آپ، صرف پڑھتے ہیں تو صرف میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے صرف میں ہوتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، ایسے ہوتا ہے، پہلے وزن دیکھتے ہیں. وزن کے بعد اور چیزوں میں ایک چیز نظیر ہوتی ہے. ضربہ ہے تو ضربہ کی نظیر پیش کرو، سمع ہے تو اس کی نظیر پیش کرو. تو ایک اس میں چیز نظیر بھی آتی ہے. ہم قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت تلاوت کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عام طور پہ اس کا ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، بے شک ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. ایسے کہتے ہیں، تحقیق انسان البتہ خسارے میں ہے.
الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ہم عموماً ترجمہ یہ کرتے ہیں، اس ترجمے میں ثقل بہت ہے اور سمجھانا بہت مشکل ہے، میں اس کا عوامی ترجمہ کرتا ہوں، ذرا وہ سمجھیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق کرے، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دے، دعوت اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اب دیکھو کیسا پہلا ترجمہ ہے، حسر ہے، حسر کے ساتھ میں نے کیا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، میں نے حسر کا پورا خیال کیا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ دیکھو وہی انسان، یہ وہی کلمہ حسر ہے، انما کہہ لیں یہی کلمہ حسر ہے، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، آمنوا کا ترجمہ کیا کیا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ ہم نے ترجمہ اپنے ماحول کو دیکھ کر کیا، اس دور میں عقیدے پر بات ہوتی ہے، غیر مقلد کہتے ہیں دیوبند کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، دیوبند کا عقیدہ کفریہ ہے، دیوبند کا عقیدہ شرکیہ ہے، تمہارے عقائد غلط ہے، تو اس ایمان کے اندر عقیدے کے ترجمے کو لے آؤ۔ اور عامل الصالحات، عمل صالح کی سب سے آسان تعریف یہ ہے عمل سنت کے مطابق، عمل صالح کی سب سے آسان تعریف عمل صالح مسنون عمل سنت کے مطابق، اور حق کی سب سے آسان تفسیر یہ ہے صحیح عقیدہ عمل صالح، دونوں کو ملائیں تو حق بنتا ہے، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دے تو باطل ہو جاتا ہے، دونوں کو چھوڑ دے تو پھر اس سے بڑا باطل ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کا اصل مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے کیوں کیا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کام عافیت کے ساتھ لے، اگر مشکل آ جائے تو پھر برداشت کرے۔ پہلا معاملہ خدا سے مشکل مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے آسانیاں مانگے، اللہ آسانیوں سے دین کا کام لے، اور مشکل آ جائے تو پھر کام نہ چھوڑے، مشکلات کو برداشت کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اکثر اپنے یہاں پاکستان میں یہ بات سمجھاتا ہوں حضرات کو کہ ہمارا جو بیان گن گرج والا ہوتا ہے نا، جو شیلا بیان گن گرج والا، تو اس بیان کے بعد لوگ بہت خوش ہو کر دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اتنی سخت نہ دعا دو جس کا میں متحمل نہیں، ہمیں تو کوئی آسان سی دعا دو، یہ مجھے دعا نہ دو اللہ استقامت دے۔ کیوں؟ استقامت کا معنی یہ ہے کہ جو بیان کیا ہے اس پر پرچہ کٹے، پھر تھانے میں جاؤ، پھر پولیس کی مار کھاؤ، پھر جیل میں جاؤ، اور واپس آ کر پھر یہی بیان کرو، اس کا نام استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہی ہے نا کہ مار بھی پڑے اور کام نہ چھوڑو، اور عافیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیان کریں، اس کے بعد مرو پلاؤ کھائیں، اور پیسے بھی آپ کو ملے، خوشبو ملے، ہدیے ملے، پھر یہی بیان کریں۔ مقصد تو دین کا کام ہے نا، یہ مار کھا کے دین کا کام کرنا اصل ہے۔ تو میں نے کسی استقامت کی دعا نہ کرو، عافیت کی دعا کرو، اللہ آپ سے عافیت سے دین کا کام لے۔ تو میری بات سمجھ رہے؟ فاستقم کما امرت، اس آیت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، تو میں اور آپ استقامت کیسے کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال سفید ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی تو داڑھی میں بال سفید ہو گئے، کس چیز نے بوڑھا کیا؟ فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کی کون سی آیت ہے؟ فرمایا فاستقم کما امرت، اللہ فرماتا ہے استقم، میں ڈرتا ہوں استقامت مجھ سے کیسی ہوگی، اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے، اور ہم کتنی جرأت سے کہتے ہیں استقامت کی باتیں کرتے ہیں۔ استقامت کے ساتھ کام کرنا کم از کم برما میں بہت مشکل ہے، اس لیے عافیت کے ساتھ ہی کام کرنا اسی طرح عافیت، ہم وہ بات کہتے ہیں جس پر آپ عمل کر سکیں، اور جو نہیں کر سکتے پھر آج پگڑی کا شوق ہے، کل ٹوپی بھی چھوڑ دیں، آج سلفوں کا شوق ہے اور کل داڑھی بھی مڑا لیں۔ میری بات سمجھ لیں، اتنا کریں کہ جس کو آپ سنبھال سکیں، اور جس کو نہیں سنبھال سکتے اس پر بس آہستہ آہستہ کریں۔ چلیں، ایک تو میں نے آیت پیش کی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھیں۔ دوسرا ایک اصطلاح دیکھیں، اس کو سمجھاتا ہوں میں، یہ ہمارا فن بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ میں مثالیں اپنی فن کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہمارا فن اللہ کرے آپ میں منتقل ہو۔ کبھی فن وہ بھی ملتا ہے، کبھی کسبی ملتا ہے، کبھی فن واہبن اللہ کی عطا سے ملتا ہے بغیر محنت کے، اور کبھی فن بندہ محنت کرتا ہے تو مل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے واہبن دیا بغیر محنت۔ میں نے فن مناظرہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، بغیر پڑھے خدا نے دیا۔ فن مناظرہ کی میں نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، اور اب میں مناظرے پہ اسباق پڑھاتا ہوں، یہ ہمارے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ نے فن عطا فرمایا۔ سلسلہ مدنیہ میں بغیر بیعت کے خدا نے خلافت دی ہے، بیعت بھی نہیں کی اور اجازت مل گئی ہے، اور ہمارے حضرت کے یہاں تو ہم نے زور نہیں لگایا، بس اللہ نے شفقت، اللہ نے کرم فرما دی۔ تو میں ایک مثال صرف دینے لگا، ذرا اس کو آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں میں سمجھانے کے لیے طلبا کو ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کا کسی
مخالف فریق سے واسطہ پڑے اور آپ کو اپنے مسائل پہ دلائل نہ آتے ہو تو آپ ان سے بات کیسے کریں؟ مخالف فریق سے واسطہ پڑے اور آپ کو اپنے مسائل پر دلائل نہیں آتے تو بات کیسے کریں؟ ایک تو کہ دلائل آتے ہوں، دلائل نہیں آتے تو پھر بات کیسے کریں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اس عقیدے پر دلیل کیا ہے نہیں آتی۔ یہ پتا ہے کہ میرا مسئلہ سنت کے مطابق ہے، اس مسئلے پہ دلیل کیا ہے نہیں آتی، اور پھر بھی بات کرنی پڑ جائے تو کیسے کریں؟ اگر کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں اور کوئی مخالف فرقے کا بندہ آ جاتا ہے تو 10 بندے آپ کے موجود ہیں اور اگر بحث کو چھیڑ دیتا ہے تو آپ دوڑ تو نہیں سکتے نا، دوڑیں گے تو اپنے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور اگر بات کریں گے تو بات کرنا تو آتی نہیں ہے، عقیدے پر دلیل نہیں آتی، اب کیسے کریں؟ اس کے لیے میں ایک اصول پیش کرتا ہوں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جس کو میں اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اصول یاد کر لیا؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یاد آپ کر لو، سمجھا میں دوں گا، یہ سمجھانا میرے ذمہ ہے، میں اٹھتا نہیں جب تک آپ سمجھے نہ بات۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دو لفظ یاد رکھ لیں گے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی اصطلاح ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ علمی اصطلاح کیا ہے؟ سوال کے 2 جواب ہوتے ہیں، ایک جواب تحقیقی، ایک جواب الزامی۔ اب آگے ذہن میں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ اب جواب تحقیقی اور جواب الزامی عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ درسگاہ کی اصطلاح کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ جواب تحقیقی اور جواب الزامی کا ترجمہ ہے۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے، جو سوال اس نے کیا ہے، جو اس کا جواب بنتا ہے اب وہ دیں، تحقیقی بات کریں۔ ایک بندے نے سوال کیا ہے، جو اس کی اصل دلیل ہے وہ پیش کریں۔ آپ سے ایک بندہ پوچھتا ہے جی آپ سر پہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے دلیل مانگی ہے نا، یہ جو اس نے دلیل مانگی ہے وہ دے، یہ ہے تحقیقی جواب۔ ناقل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، باب صلاۃ علی الصوب فی شدۃ الحر، باب السجود علی الصوب فی شدۃ الحر باب ہے، تو روایت موجود ہے۔ کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ روایت پیش کر سکتے۔ پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ شمائل میں باب موجود ہے، باب ما جاء فی امامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس باب موجود ہے۔ اگر ایک بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ٹوپی کیوں پہنتے ہیں، اس ٹوپی پہننے کی دلیل پیش کریں، پگڑی کیوں پہنتے ہیں دلیل پیش کریں، یہ جواب تحقیقی ہے۔ لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے ٹوپی پہننے کی، تو آپ اس سے فوراً پوچھیں کہ آپ یہ سرخ رومال کیوں پہنتے ہیں؟ بات سمجھ لیں؟ پوچھ سکتے ہیں نا بھائی، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ پگڑی کیوں باندھتے ہیں، تو میں آپ سے کیا پوچھوں؟ میں آپ سے پوچھوں گا بھی آپ نے سرخ رومال، یہ جو آپ نے ایسے سرخ رومال باندھا ہوا ہے آپ کیوں باندھتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ نے کالا رسا کسا ہوا ہے کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا جی میرا سوال، آپ کو جی میرا سوال، کو جی میرا جواب، کو جی میرا جواب، تو میرا جواب دے میں تیرا دیتا ہوں، اس کو بھی نہیں آتا آپ کو بھی نہیں آتا، دونوں تلاش کریں۔ کسی کام پہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے نا، اب جو آپ پریشان کر رہے تھے آپ بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے، دونوں پریشان کریں۔ کم از کم دوبارہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اس کو پوچھے گا کیوں، اگر میں پوچھوں گا تو یہ بھی پوچھے گا۔ ایک ہے جواب تحقیقی اور ایک ہے جواب الزامی۔ جواب تحقیقی سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب الزامی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جب وہ جواب دے گا تو آپ کا جواب خود نکل آئے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم طلبا کس طرح تیار کرتے ہیں، اگر آپ کسی کا پھنس جائیں اور اپنے مسلک پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تب بھی اسے نکل دیں اور دوسرے کو پھنسا دیں۔ اتنا تو کام ہر بندہ کر سکتا ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک دیہات میں بابا جی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وفات پا گئے۔ تو ان بابا جی میرے بیانات سنتے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک غیر مقلد آیا اور ہر سال ان سے عشر لیتا تھا، قربانی کے موقع پر گائے لیتا تھا اور دوڑ جاتے تھے۔ میرے بیانات سنے، کچھ قریب ہوئے تو انہوں نے غیر مقلدین کو، سلفیوں کو عشر دینا بھی چھوڑ دیا، قربانی کی گائے دینا بھی چھوڑ دی۔
اب وہ پریشان تو بہت تھے، تو ان نے ایک اور حل نکالا کہ بابا جی سے مسائل پر بحث شروع کر دی۔ تو انہوں نے بابا جی سے مسئلہ پوچھا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ چلو یہاں پھنساؤ بابے کو، نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ بابا جی نے کہا میں کرتا ہوں نا، آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے بابے سے پوچھا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، دلیل دیں۔ بابا جی میرے بیان سنتے رہتے تھے، تو بابا جی نے فرمایا کہ میں نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں، جو نہ کرے اس کے ذمہ دلیل نہیں، جو کرے اس کے ذمہ دلیل ہے، آپ بتاؤ کیوں کرتے ہو؟ دیکھو بابا نکل گیا کہ بالکل ان پڑھ ہے وہ نکل گیا ہے، اور الٹا اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا، تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں رفع الیدین نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں، جو نہ کرے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، جو کرے اس کے ذمہ دلیل ہے، آپ بتاؤ کیوں کرتے ہو؟ اور جو لڑکا تھا اس نے بابا جی کو دلیل دی، اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنی مضبوط دلیل اس نے دی ہے؟ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے 1,24,000 میں کہ 70 تمہاری طرف باقی میری طرف۔ پھر بابا جی پھر نکل گئے، ان پڑھ آدمی تھا، پھر نکل گیا، تو پھنسا نہیں وہ۔ میں نے ایک آیت پیش کی ہے اور ایک میں نے آپ کو اصطلاح پیش کی ہے کہ اصطلاح کا عوامی ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پہلے اس کا ترجمہ سنو۔ اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا عقیدہ کھول دے، یہ اشرح لی صدری کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھ پر میرا عقیدہ کھول دے، مجھے میرا عقیدہ سمجھا دے، مجھے میرے دین کی سمجھ عطا فرما۔ شرح صدر کا معنی آپ کیا کریں گے؟ آپ جمعے کے دن عوام میں خطاب کریں اور کہ اللہ آپ کا شرح صدر فرما دے، پہلے صدر سمجھاؤ پھر شرح سمجھاؤ، تو پھر اس کے بعد بات سمجھائیں گے نا ان کو۔ تب ترجمہ ایسا کریں کہ آپ کو شرح صدر کا ترجمہ نہ کرنا پڑے۔ اشرح لی صدری، اے اللہ میرے اوپر اپنا دین، میرا عقیدہ اللہ تو کھول دے۔ نمبر 2 یسر لی امری، اے اللہ اس دین کی اشاعت کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے وہ عطا فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما دے۔ جب یہ تینوں چیزیں ملنے، بندے کو عقیدہ سمجھ بھی آئے، بیان کرنے کے اسباب بھی ملے اور طاقت والی زبان ملے، یفقہ قولی، تو پھر مخالف آپ کی بات قبول بھی کرے گا۔ اور جب یہ بات نہیں ہوگی تو لوگ قبول کیسے کریں گے؟ اب میں بیان کر رہا ہوں، پنکھے چل رہے ہیں، اسپیکر لگا ہوا نہیں ہے، تو 10 بندے بیان سنیں گے، برآمدہ تو سن نہیں سکتے، تو جب آواز جائے گی نہیں تو بات قبول کیسے کریں گے؟ آواز سنیں گے تبھی قبول کریں گے نا، تو اسباب بھی چاہیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اشرح لی صدری پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اشرح لی صدری کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھا دے، اے اللہ ہمیں اپنا مسلک سمجھا دے، ہمیں ہمارے مسائل کو سمجھا دے۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ پہلے اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ سمجھیں، پھر اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ دوسروں کو سمجھائیں۔ جب تک بندہ اپنا عقیدہ اور مسئلہ نہ سمجھے، اس وقت تک اپنا عقیدہ اور مسئلہ دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا۔ پہلے سمجھنا ہے پھر سمجھانا ہے، اور جب سمجھا نہیں ہوگا تو سمجھائے گا کیسے؟ اور جب آدمی اپنا عقیدہ سمجھ جاتا ہے تو پھر بندے کو دلیل دینے کا لطف آتا ہے، اور جب نہیں سمجھتا تو کسی وقت بھی مخالف کا حملہ ہوتا ہے، اس بندے کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے اور مزید دلیل پیش نہیں کر سکتا چونکہ اپنے عقیدے کو سمجھا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات پڑھا کریں خطبات حکیم الامت کو، آپ پڑھیں ذرا، آپ پڑھا کریں خطبات حکیم الاسلام کو، آپ پڑھیں حضرت نانوتوی المدنی رحمہ اللہ کے علوم کو، آپ دیکھیں ذرا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا ان اکابر کا قلم اور زبان کیسے چلتی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھے ہوتے ہیں، اس پر مثال پہ مثال چلتی جاتی ہے بات، اور جب اصل بات سمجھ نہ آئے تو بندہ پھر مثالوں سے بات سمجھا سکتا ہی نہیں، پہلے سمجھ آئے اور پھر آگے چلے۔ اس پر میں اب 2-3 مثالیں دوں گا، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 سمجھنا اچھی طرح۔ ایک معاملہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، ایک معاملہ ہے پیغمبر کے بارے میں، ایک معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، پھر ہے ائمہ مجتہدین کے بارے میں، اور اس کے بعد مسئلہ ہے اس کے بعد عام اولیاء کے بارے میں۔ اب تدریجاً چلے نا، تو ہر ایک کے بارے میں نظریات کو ذہن میں رکھے، پھر دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اس سے بندہ سمجھتا کیسے ہے اور سمجھاتا کیسے ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کے بارے میں
آج بحث چلتی ہے اور غیر مقلد یہ بحث بڑے شور و زور سے کرتا ہے. وہ بحث یہ چلتی ہے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے. یہ بہت زور سے بحث چل رہی ہے. بحث کیا اس کا عنوان ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے. میں نے حضرت حکیم صاحب کے مباحث کی بات جگہ جمع کی اپنے اس موضوع پر جمع کیا ہم نے. وہ بحث کیا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے. غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے. ہمارا موقف یہ ہے اللہ موجود بلا مکان ہے، اس سے نیچے ہیں. اللہ حاضر اور ناظر ہے، اس سے نیچے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے. سمجھیے، نمبر ایک اللہ موجود بلا مکان ہے. یہ اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا موجود بلا مکان. اس سے نیچے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہے. اس سے نیچے اتر کر بات کریں اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک عقیدے کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک خالص علماء کے لیے، ایک طلباء کے لیے، ایک عوام کے لیے. موجود بلا مکان علماء کے لیے ہے، اور علماء بھی وہ جو اچھے خاصے تگڑے مولوی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مولوی موجود بلا مکان کو نہ سمجھتے نہ سمجھا سکتے. موجود بلا مکان، حاضر اور ناظر اور ہر جگہ میں. تو غیر مقلدین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ عرش پر. توجہ رکھنا، کہاں پر ہے؟ عرش پر. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود. کیا ہر جگہ؟ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عرش پر. اب بات اچھی طرح سمجھ. اگر یہ عقیدہ سمجھ آ گیا اللہ ہر جگہ موجود کیسے ہے، پھر دلائل دینے آسان ہیں اور ان کے عقلی اور نقلی دلائل کا جواب دینا بہت آسان ہے. پھر کوئی الجھن ہی نہیں. ہمارے عقیدے پر قرآنی آیات بہت موجود ہے خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي آگے یہ دیکھو، اگر سوال کرے میرے بندے میرے علم کے بارے میں یا میرے بارے میں، میری قدرت کے بارے میں یا میرے بارے میں، عنی یہ یا قدرت یا علم نہیں ہے، یا متکلم ہے جو ذات کے لیے ہے. اگر میرے بارے میں پوچھے تو آپ کیا کہو؟ انی قریب. عرش تو بہت دور ہے، عرش پر ہوں گے تو قریب کیسے ہوں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ ذات باری بہت قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کتنی قریب ہے؟ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. شارق سے زیادہ قریب ہے. اس بات کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں حل کی ہے. میں نے حضرت کے خطبات نہیں پڑھے تو میں بھی نہیں سمجھا. زبان سے کہتے تھے، سمجھے نہیں تھے. سمجھ گیا کابر کے علوم کی روشنی میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات لا ریب ہے اور لا مثال ہے. خدا کی ذات کی مثال ہم دے نہیں سکتے، لیکن کیا کریں جب تک مثال نہ دے تمہیں بات سمجھ نہیں آنی. ہے تو اللہ لا مثال، لیکن اگر مثال نہ دو تمہیں بات سمجھ نہیں آنی. یقین علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے. اب مثال کیسے دی ہے؟ فرمایا کہ ایک کاغذ دوسرے کاغذ سے آپ نے جوڑا تو درمیان میں گوند لگائی ہے، سلیش. ایک کاغذ دوسرے کاغذ سے جوڑا تو درمیان میں گوند لگائی ہے. توجہ رکھنا، یہ کاغذ سے جڑا ہوا ہے بواسطہ گوند، اور گوند کاغذ سے جڑی ہے بلا واسطہ گوند. کاغذ سے جڑا ہے بواسطہ گوند اور گوند کاغذ سے جڑی ہے بلا واسطہ گوند. فرمایا ایک انسان ہے، ایک انسان کی شارگ ہے. انسان اور انسان کی شارگ. انسان سے مراد ہے نفس انسانی. یہ نفس انسانی اور شارگ یہ ملے ہیں کب؟ جب اللہ کی ذات ہے. اگر جوڑنے والی ذات نہ ہو تو یہ جڑ سکتے ہی نہیں. جوڑنے والی ذات نہ ہو تو پھر یہ جڑ سکتے ہی نہیں. تو انسان اور انسان کی شارک یہ جڑے ہیں بواسطہ خدا، اور خدا شارک سے جڑا ہے بلا واسطہ. یہ جڑے واسطہ خدا سے ہیں اور خدا شارک سے جڑا بلا واسطہ ہے. جیسے کاغذ سے جڑا بواسطہ گوند ہے اور گوند کاغذ سے جڑی بلا واسطہ ہے. یہ معنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے؟ اب پہلے اپنا عقیدہ تو سمجھے نا، عقیدہ کیا ہے. اپنے نہیں سمجھ آئے گی تو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ تو دیکھو ہمارے نظریے پہ عقائد قرآن میں دلائل موجود ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم.
آپ دیکھو اگر تم 4 ہو ما یکون، اگر تم 4 ہو تو 3 ہو تو 4، اگر تم 5 ہو تو 6 اللہ، اگر اس سے کم یا زیادہ تو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا یہ ضمیر ذات کے لیے ہے، اور جب ذات کا ترجمہ موجود ہو ہم ذات کو چھوڑ کے وصف علم جو مجاز ادھر کیوں جائیں؟ ہوا کس کے لیے ہے؟ ہوا ضمیر ذات کے لیے وضع، ما ہوا ماہیت کے لیے ہے نا، تو ماہیت تو ذات کو کہتے ہیں۔ فرماتا ہے جب ہوا وضع ضمیر ذات کے لیے ہے تو جب ذات والا ترجمہ ممکن ہے تو ہم ذات کو چھوڑ کے مجاز وصف کی طرف کیوں جائیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو طالب علم ہے نا، طلباء میں تو طالب علموں کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چلو عوام اس کو نہ سمجھے، آپ تو سمجھو۔ اب ہمارا ظلم یہ ہے کہ طلباء بھی بات نہیں سمجھتے جو عوام کو، جو طلباء کے لیے بات ہوتی ہے۔ بیان القرآن حکیم الامت تھانوی نے عوام کے لیے لکھا ہے اور سمجھ مولویوں کو نہیں آتا۔ بیان القرآن تھانوی نے عوام کے لیے لکھا ہے اور سمجھ علماء کو نہیں آتا۔ آپ ذرا کھول کے دیکھیں نا بیان القرآن، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا یہ آسان ہے۔ کھولے ذرا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب بیان القرآن لکھا تھا نا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خواجہ عزیز المرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے تو بیان القرآن کے لیے خواجہ صاحب اس پہ شعر کڑا تھا، ہم نے کلیجہ، ہم نے شعر تھا افسوس کے قدرداں نہیں ہے کمال کے، افسوس کے قدرداں نہیں ہے کمال کے، ہم نے ہاتھ پہ کلیجہ رکھ دیا نہ، ہم نے کاغذ پہ کلیجہ رکھ دیا نکال کے، ہم نے کاغذ پہ کلیجہ رکھ دیا نکال کے، افسوس کے قدرداں نہیں ہے کمال کے۔ ہم نے کلیجہ کاغذ پہ رکھ دیا ہے لیکن لوگ کمال کی قدر نہیں کرتے۔ یہ خواجہ صاحب نے شعر بیان قرآن کے اوپر لکھا تھا، حضرت کی بیان قرآن کو پڑھیں۔ اچھا، للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، ثم وجہ اللہ، للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، اور تم جدھر رخ پھیرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو دیکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے عقیدے پر قرآن نہیں ہے، ہمارے عقیدے پر قرآن بھی ہے اور ہمارے عقیدے پر احادیث بھی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا پہلے یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، جب یہ سمجھ آئے گا اس پر دلائل دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں جب بات چلتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا؟ قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے، ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى قرآن کریم میں ہے، اللہ مستوی علی العرش ہے، تو ہر جگہ پہ کیسے ہوئے؟ جب مستوی علی العرش ہے تو ہر جگہ پہ کیسے ہوئے؟ ہم نے کہا بھی مستوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ عرش پہ رہتے ہیں، استوا کا معنی عرش پہ رہنا، یہ کس نے کیا ہے؟ بات سمجھیں، اچھی طرح بات سمجھیں، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اگر سمس والا عرش کا معنی عرش پر ہونا ہو تو بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم ہر جگہ پہ مانتے ہیں، جب ہم ہر جگہ پہ مانتے ہیں تو عرش پر بھی ہوں گے نا۔ یہ آیت ہمارے خلاف کیسے ہے؟ ہمارے خلاف تو وہ ہوگی جو ہر جگہ ہونے کی نفی کرے گی، کسی بھی جگہ ہونے کا اثبات کرے گی، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں، ایک بندہ 2 مسجدوں میں جمعہ پڑھاتا ہے، 2 مسجدوں میں، ایک جمعہ ایک میں، ایک جمعہ دوسری جگہ پر، یا ایک ہی جمعے پر 2 تقریریں کرتا ہے، ایک 12 سے لے کر 1 بجے تک، اور 1 سے لے کر 2 دوسری مسجد میں۔ تو ایک بندہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں خطیب ہے، دوسرا کہتے ہیں ہماری میں، تو دونوں کے ہے نا، وہ تو اس میں اشکال کی کون سی بات؟ تو یہ ہمارے خلاف تو پھر بھی نہیں، اگر ان کا معنی مانے تو ہمارے خلاف تو پھر بھی نہیں بنتی نا، ہمارے خلاف کیسے ہوگی؟ اب عقیدہ سمجھ آئے تو جو بھی اس پر دلیل ہوگی آپ کے خلاف نہیں ہوگی، سب دلیلیں آپ کے مطابق ہوگی۔ غیر مقلدین کی سب سے معروف دلیل جو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں اس کا نام ہے حدیث جاریہ، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی باندھی کو تھپڑ مار دیا اور بہت دکھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے باندھی کو مارا ہے، پر میں اس کو بلا کے لاؤ۔ باندھی کو لایا گیا تو پوچھا این من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی انت رسول اللہ۔ پوچھا این اللہ؟ اس نے آسمان سے کہا فی السماء، تو فرمایا یہ آزاد ہے، مومن ہے، اس کو آزاد کر دے، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ مومن ہے، فاتح کا آزاد کر دے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں آپ کہتے ہیں خدا ہر جگہ پر ہے، اور باندھی سے پوچھا اللہ کہاں پر ہے، تو اس نے کہا فی السماء، اس نے کہا جواب دیا فی السماء۔ یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، اچھی طرح بات سمجھنا۔ ہم نے کہا ہمارے عقیدے کے اگر خلاف ہو تو تمہارے عقیدے کے مطابق بھی نہیں ہے، اگر ہمارے عقیدے کے خلاف ہو تو تمہارے عقیدے کے مطابق کیوں؟
ان کا عقیدہ ہے اللہ کہاں پر ہے، اور باندی کہتی ہے کہاں پر ہے، تو آسمان تو نیچے عرش اوپر ہے، تو عرش پر تو ثابت نہ ہوا نا ہمارے خلاف، پھر بھی ہم تو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، تو آسمان میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف کیسے ہے؟ یہ حدیث ہمارے خلاف تو نہیں ہے نا، ان کے خلاف ہے، یہ حدیث ان کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہی پریشان ہوتے ہمارے خلاف آ گئی تھی، ان کے خلاف، اور پریشان ہم ہیں کہ ہمارے خلاف کیسے آ گئی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ آپ کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو اس نے فی السما کیوں کہا؟ وہ کہتی نا ہر جگہ پر ہے، فی السما کس لیے کہہ دیا؟ وہ کہتی کہ ہر جگہ پر ہے، یہ کہہ دیتی۔ یہ پنکھے بند کر، میں سے یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ سوتے ہیں، سونا تو نہیں ہے نا، روز روز سفر تھوڑا ہی ہوتا ہے، میں اتنا بیان سمجھا رہا ہوں اور آپ پنکھے چلا کے مزے لے رہے، تھوڑی سی گرمی لگے گی نا، پھر اٹھو گے تو پھر تمہیں بیان یاد نہ رہے، میں ضرور یاد رہوں گا ماشاءاللہ، یعنی کہ بیان نہ بھی یاد رہا تو یاد رہے کو مولوی ہے جس نے ہمیں گرمی میں مارا تھا۔ چلے توجہ رکھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمد، میں ایک عقیدہ سمجھا رہا تھا اور غیر مقلد اس عقیدے کو بہت شد و مت سے پیش کرتا ہے اور کفر تک پھر بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ سوال کیا تھا کہ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو باندی نے کیا کہا؟ کیوں کہا؟ ادھر دیکھو نا، آپ بٹن دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے، مجھے دیکھو آپ، تو اس نے کیا کہا؟ فی السما۔ تو جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو فی السما کیوں کہا؟ دیکھو پنکھے بند ہوئے تو مزہ آیا نا، تھوڑی سی گرمی برداشت کرو، بیان کا مزہ آتا۔ میں سوال کا جواب دے رہا تھا، اس کے دو جواب سمجھو۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے۔ جہاد کتنی ہے؟ 6۔ اللہ جہاد ستہ سے پاک ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے اور پیچھے، اللہ جہاد ستہ سے پاک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جہاد ستہ کو محیط بھی ہے، وقال اللہ بکل شیء محیط، اللہ جہاد ستہ سے پاک بھی ہے اور جہاد کو محیط بھی ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، جہاد ستہ سے پاک ہے اور جہاد کو محیط بھی ہے، اور جہاد ستہ میں سے جہت علوم کو باقی جہاد پہ فوقیت حاصل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جہاد ستہ سے پاک ہے لیکن جہاد ستہ کو محیط بھی ہے، اور جہاد ستہ میں سے جہت فوق علوم کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل، عظمت ہے اس کو، اس لیے اللہ جہاد سے پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی جہت بتانی ہو تو جہت علوم بتاتے ہیں کیونکہ ان کو باقی جہاد پہ فوقیت حاصل ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ مثال سمجھو، یہ اسپیکر کی آواز سب سن رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، سن رہے ہیں؟ آ رہی ہے نا آواز؟ جی۔ بات اس لیے نہیں بولتے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی یہ بات کیا کہہ رہا ہے، تو آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ جی۔ لیکن اس کے باوجود جب جلسے میں اسپیکر لگا ہوتا ہے آواز سب کو آتی ہے، اور جب کوئی بڑے آدمی آئے نا تو کہتے ہیں اجر شیخ صاحب آپ یہاں تشریف لائیں، کہتے ہیں کہ رستہ دو بھائی، استاد جی ادھر آئیں، کہتے ہیں نا؟ تو جب آواز پیچھے جا رہی ہے تو استاد جی کو ادھر کیوں بلا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آواز سب جگہ پہ جا رہی ہے، لیکن یہ اسٹیج والی جگہ کو بقی جگہ پر عظمت اور اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اچھی طرح بات سمجھنا، طالب علم آگے بیٹھا ہو یا پیچھے بیٹھا ہو، آواز جا رہی ہوتی ہے استاد کی، لیکن استاد کہتے ادھر آگے بیٹھو، ادھر آؤ، کہتا ہے کہ تو طالب علم کو استاد جی مجھے آواز آ رہی ہے، نہ طالب علم کہہ سکتا ہے نہ استاد کہتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے جب استاد بیٹھا ہو آگا اور پیچھا آواز کے اعتبار سے مساوی ہے، لیکن ادب کا تقاضا کہ پیچھے نہ بیٹھے آگے بیٹھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جہاد ستہ سے اللہ پاک ہے، جہاد ستہ کو محیط ہے۔ اگر کسی جہت کی نسبت کرنی پڑ بھی جائے تو جہت علوم کی کرتے ہیں، اس کو باقی جہت فوقیت حاصل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک جواب سنیں جو حکیم الامت حضرت تھانوی نے دیا ہے، کیسا اللہ جواب ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی مکلف بے قدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے، عقل سے بڑھ کے بندہ مکلف ہوتا ہی نہیں، جتنی عقل ہو اتنا مکلف ہے، اور عقل سے بڑھ کر بندہ مکلف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پہ دو مثالیں سمجھیں، ایک مثال صحیح بخاری میں، ایک مثال ہمارے عرف میں۔
پہلے کون سی دوں؟ بتاؤ بھائی کون سی دوں؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرا بیان آج کا سب کو سمجھ نہیں آنا، مجھے اچھی طرح پتا ہے، مجھے پتا ہے سب کو سمجھ نہیں آنا، میں پھر بھی کرتا ہوں، نہ بھی سمجھ آئے یاد کر لیں، نہ بھی سمجھ آئے یاد کر لیں، کبھی آپ کو مزہ آئے گا، جب آپ بڑے ہوں گے نا پھر آپ یاد کریں گے، پھر یاد کریں کہ مطلب بیان یاد کریں گے، پھر ہمیں یاد کریں گے، بیان تو آج یاد کریں آپ۔ میں ایک مدرسے میں گیا پنجاب پاکستان میں، حفظ کے بچے تھے، تو قاری صاحب نے مجھے فرمایا کہ ان بچوں میں تھوڑا سا بیان کریں۔ میں نے آدھ گھنٹہ ان بچوں میں عقیدے پر بیان کیا، بیان سے فارغ ہوا، مسافہ ہوا، طلبہ چلے گئے، تو مجھے قاری صاحب جو محترم صاحب فرمانے لگے آپ نے اتنا مشکل بیان کیا جو بچے سمجھے ہی نہیں، اس بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ان کو واپس بلاؤ، سب بچے واپس آ گئے۔ قاری صاحب نے سمجھا کہ میری نصیحت کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ قاری صاحب بڑے خوش ہوئے کہ مولانا صاحب پر میری نصیحت کا اثر ہوا ہے، آپ کو آسان سا بیان پھر کریں گے۔ میں نے ان میں سے ایک بچے کو کھڑا کر لیا، میں نے کہا کتنے پارے پڑھے ہیں؟ اس نے بتایا میں نے اتنے پارے حفظ کیے۔ میں نے اسے کہا کہ فلاں جگہ سے قرآن پڑھو، اس نے پڑھا۔ دیکھو بیان سنتے ہیں ورنہ میں نے کھڑا کر دینا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں اور سبق میں برداشت بھی نہیں کرتا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ٹوپی والا پیچھے یہ تو سب نیچے کر رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں نہ آپ کچھ نہیں کہ آپ تو غصے ہوں گے، میں تو پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ میں ان باتوں میں غصے ناراض نہیں ہوتا، جب ہم طالب علم تھے ہم بھی یہ شرارتیں کرتے تھے، اب ہمارے ساتھ انہوں نے کرنی ہے، ہم بھی ایسے کرتے تھے نا، انہوں نے بھی کرنی ہے، ہمیں استاد سمجھاتے رہے، ہم ان کو سمجھائیں گے، چلتا رہتا سلسلہ۔ اس لیے کوئی طالب علم شرارت کرے میں غصے نہیں ہوتا، لیکن سمجھاتا ہوں، غصے نہ آنا اور بات ہوتی ہے، اور سمجھانا حق بنتا ہے، سمجھانا تو چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، میرا چھوٹا بیٹا ہے، کبھی وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو میں کہتا ہوں اس کو دیکھ کر مجھے بچپن یاد آتا ہے، اسی طرح میں کرتا جیسے یہ کر رہا ہے، میں اپنے باپ کو فرا لگاتا ہے، یہ مجھے لگاتا ہے، ہوتا ہے نا چکر دیتے ہیں باپ سے، کبھی کہیں جانا ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، مجھے کب بخار ہے، مجھے پیشاب آیا ہے، حالانکہ پیشاب نہیں ہوتا، بس حفظ سے درسگاہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، انگلی اٹھا کھڑے استاد جی مجھے پیشاب کرنا ہے، وہ پیشاب نہیں آتا، بس 2 منٹ کی چھٹی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہم اپنے استادوں سے مانگتے تھے، یہ لڑکے ہم سے مانگیں گے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، یہ چلتا ہی رہنا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتح، ہے نا قرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں صحابہ پہلے تم بھی ایسے تھے، اب خدا نے ایمان دیا تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھا رکھو۔ یہ میں سادہ کے لیے بات کہتا ہوں، پہلے ہم بھی ایسے ہی تھے، اب اللہ نے اگر منصب دیا تو تھوڑا سا خیال کریں، حوصلہ رکھیں۔ جب یہ چیزیں ذہن میں نہ ہو تو طالب علم کی تربیت نہیں ہوتی۔ بات سمجھتے ہو؟ مثال سمجھو، تو میں نے واپس بلاؤ، بچے واپس آ گئے، میں نے کہا کھڑے ہو، کتنے پارے؟ اتنے پارے پڑھے، یہ پارے کی تلاوت کرو، یہ تلاوت، میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے مجھے نہیں آتا، میں نے کہا اس کی تفسیر بیان کرو، کہتے مجھے نہیں آتی، میں نے کہا قاری صاحب جب اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آتا آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں بچہ ہے آج یاد کر لے، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا، میں نے کہا آج میرا بیان یاد کر لے، بڑے ہو کر سمجھ جائے گا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا جاؤ بیٹا شاباش۔ ان بچوں کو نہیں پتا ہمیں کیوں بلایا اور قاری صاحب کی مولانا سے کیا بات ہو رہی، تو ابھی مجھے اچھی طرح پتا ہے سب کو میرا بیان سمجھ نہیں آنا، لیکن میں کہتا ہوں سب یاد کر لیں، جب آپ بڑے ہوں گے نا اور پھر یہ بیان آپ کے سامنے آئے گا، اس کی قدر آپ کو پھر آنی ہے۔ ابھی تو آپ کو محسوس یا کسی سے ٹکر پڑنی ہے تو آپ کو پھر سمجھ آنی ہے کہ بیان کیا تھا۔ پہلے صحیح بخاری کی روایت سمجھو، صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جلا کر میری لاش کو ہوا میں یا پانی میں ڈال کے بکھیر دینا۔ وہ جب مر گیا اس کی لاش کو بچوں نے جلایا اور جلا کے اس کو پانی میں بہا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی لاش کے ذرات کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا لما فعلت، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیتک، اللہ آپ کے ڈر سے۔ اللہ فرمایا قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے، حالانکہ بظاہر تو یہ کفریہ نظریہ ہے کہ ابھی مجھے آپ بہا دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو، بظاہر تو کفریہ نظریہ ہے نا، نہ جسم ہوگا نہ عذاب ہوگا، خدا کی قدرت کا انکار ہے، لیکن خدا نے کیوں معاف کیا؟ حکیم محمد تھانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے آسان اس کا جواب یہ ہے
اس بندے کی عقل اتنی تھی کہ جسم اکٹھا ہو تو خدا عذاب دیتا ہے، جب جسم نہ ہو تو خدا عذاب نہیں دیتا. اس کی عقل ہی اتنی تھی اس لیے ایسے کیا، ورنہ اگر اس کا نظریہ یہ ہوتا تو پھر کبھی نہ بخشا جاتا. عقل ہی اتنی تھی اس لیے فرماتے میں نے تجھے معاف کر دیا، چونکہ اس کی عقل تھوڑی تھی، منشا ٹھیک تھی. سمجھے؟ عقل ٹھیک تھی اور منشا صحیح. اعمال کا مدار منشا پر ہوتا ہے. کبھی جرم چھوٹا ہوتا ہے، اس کی منشا بہت بڑی ہوتی ہے تو چھوٹا جرم بڑا ہو جاتا ہے. کبھی جرم بڑا ہوتا ہے، منشا چھوٹی ہوتی ہے تو بڑا جرم بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اس پر بھی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے. اب بتاؤ ہمارے غیبت بڑا جرم ہے یا زنا؟ ہمارے ہیں زنا. غیبت کو تو ہم جرم سمجھتے نہیں، کہتے ہیں میں تو تحقیق واقعہ پیش کر رہا ہوں، میں تو اصل صورتحال بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تاکہ ماحول آپ کو یہاں کا سمجھ آئے، فلاں فلاں عالم سے بچ کے رہنا. بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے یہاں تو صورتحال بیان ہوتی ہے اور ہوتی یہی باتیں ہیں. تو الغیبۃ اشد من الزنا، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اس کا کتنا پیارا میں نے بیان فرمایا یہ الغیبۃ اشد من الزنا. یہ غیبت زنا سے بڑا جرم کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے غیبت کا منشا با ہے، غیبت کا منشا جا ہے اور زنا کا منشا با ہے، اور جاہ چونکہ با سے بڑا گناہ ہے اس لیے غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. باہ کا مرض بہت ہی جلدی ختم ہوتا ہے، جاہ کا مرض جلدی ختم نہیں ہوتا. یہ بات تو سمجھیے نا آپ، جاہ کا مرض جلدی نہیں جاتا اور باہ کا مرض تو بڑی جلدی جاتا ہے. باہر جائے لڑکی کو دیکھے پیچھے پولیس والے ایک تھپڑ مارے پیشاب کیوں نکلے گا؟ جس کے نکالنے کے لیے پریشان تھے شاید وہ بھی ساتھ ہی نکل جائے. سمجھ آ گئی؟ جس کو نکالنے کی لڑکیاں تلاش کر رہا تھا اس تھپڑ شاید ویسے ہی نکل جائے، اس کو لڑکی کی ضرورت ہی پیش نہ ہے. تو بات تو ختم ہوگی. یہ بات ہے لیکن جا ختم نہیں ہوتی. جا بہت مشکل مرض ہے. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت کا منشا جا ہے اور زنا کا منشا با ہے. جا چونکہ با سے بڑا ہے اس لیے غیبت یہ زنا سے بڑا جرم ہے. منشا سمجھنا چاہیے. تو صحیح بخاری کی روایت ذہن میں آ گئی. حضرت حکیم علامہ تھانوی کی مثال سنو جو ہمارے معاشرے کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی اللہ ناک سے بھی پاک ہے، اللہ کان سے بھی پاک ہے، اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے، اللہ زبان سے بھی پاک ہے. تو دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ اللہ یہ خدا ہے تربوز ہے؟ آنکھ بھی نہیں ہے، ناک بھی نہیں ہے، منہ بھی نہیں ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ تھانی فرماتے یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس کے دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی وہ کیسا خدا جس کی آنکھ نہ ہو. اس کے دماغ میں بات ہی نہیں آ سکتی وہ کیسا خدا ہے کہ بولتا اور اس کی زبان نہ ہو، دیکھتا اور اس کی آنکھ نہ ہو. اب اس میں کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. کیوں؟ آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے. اس باندھی نے پوچھا این اللہ کا فی السما، وہ موجود بلا مکان سمجھا ہی نہیں سکتی، اس نے فی السما کہہ دیا. اس لیے کہتے جی اللہ ہر جگہ پر. چھوٹے بچوں سے پوچھو اللہ کدھر ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ تو چھوٹا بچے کی جتنی عقل ہے اتنی بات کرے گا نا. تو چھوٹے بچوں والی باتیں بڑے بھی کرنا شروع کر دیں کہ اللہ اوپر ہے، تو چھوٹے بڑے میں فرق کیا ہوگا؟ غیر مقلد یہ بات یہ سمجھ آتی ہے چونکہ ان میں عقل نہیں ہے یا ہے نہیں یا بالکل کم ہے، تو وہ ایسی باتیں کرے. جتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے. ہمیں کبھی ساتھی کہتے رہتے ہیں نا کہ جی مولانا صاحب ہمارے غیر مقلد ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں لیتے، پگڑی نہیں باندھتے، دعا کریں وہ سر پہ ٹوپی لے. تو میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو عقل عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا آپ کے ٹوپی کی دعا کریں، آپ کہتے ہیں ان کو اللہ عقل عطا فرمائے. ہم نے دعا اور کرائی، آپ دعا اور کرتے ہیں. میں نے کہا بھی جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اس کو حفاظت کے لیے بٹوا بھی چاہیے. بٹوا سمجھتے ہیں نا بٹوا؟ جس کی جیب میں پیسے اس کو بٹوا بھی چاہیے، اور جس کے پاس پیسے اس کو بٹوے کی ضرورت ہے. تو جس کے پاس عقل ہوگی اس کو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی چاہیے. تو جس میں عقل ہی نہیں وہ ٹوپی کرے گا کیا؟ آپ کہتے ہیں ان کے لیے ٹوپیاں جمع کرو، ہم کہتے ہیں خدا سے ان کے لیے عقل مانگو. عقل آئے گی تو ٹوپی خود بخود پہنے گا، اور جب عقل نہیں ہوگی تو ٹوپی نہیں پہنے گا. کبھی آپ نے کسی جانور کو دیکھا ٹوپی پہنتے ہوئے؟ کیوں؟ ان میں عقل نہیں ہے. یہ عقل والوں کا کام ہے ٹوپی پہنا، یہ عقل کا کام نہیں ہے. تو غیر مقلد تو جانوروں کی ایک قسم ہے. تو جانور کی جو قسم ہے بتاؤ ٹوپی کیسے پہنے گی؟ جب انسانی عقل ان کے اندر آئے گی تو انسانی ٹوپی بھی پہن لیں گے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا رب اشرح لی صدری،
اللہ ہمیں ہمارا عقیدہ سمجھا دے. سمجھ آئے گا تو دلیل بہت آسان ہے، سمجھ نہیں آئے گا دلیل کیسے دے گا؟ اب ذرا بات سمجھیں. غیر مقلدین کے دلائل کا میں نے خلاصہ پیش کیا، اسی قسم کے آیات اور حدیث و پیش. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات طیبہ اوپر جاتے ہیں. یصعد صعود ہوتا ہے. صعود ہم نے کہا صعود کس طرح ہوتا ہے؟ محل امر کی طرف ہے. الیہ سے مراد اللہ نہیں ہے، الیہ سے مراد ہے محل امر. محل امر اوپر ہے تو پھر امور اوپر جائے گی جو محل امر ہے. اس کا معنی ہے کہ خدا اوپر ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح کے ان کے دلائل ہیں جس کو میں پیش کروں. غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پہ گئے تھے. اگر اللہ ہر جگہ پر تھا تو حضور عرش پہ کیوں گئے؟ عرش پہ خدا سے باتیں کی ہیں. اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرش پہ خدا سے بات کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں؟ عرش پہ جا کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بندہ کہہ دے گا اللہ کوہ طور پہ رہتا ہے. دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے. اگر خدا ہر جگہ پر ہے تو کوہ طور پہ کیوں گئے؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی بندہ کہے گا نہیں اللہ پاک کی یہ انگون کا مدرسہ کیا نام ہے اس کا؟ جی دارالعلوم کی مسجد میں رہتا ہے. ان سے پوچھو کہ کیوں؟ وہ کہے گا جب اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو دارالعلوم کی مسجد میں آتے ہیں. اگر یہ اللہ ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتے ہیں؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہمارا نظریہ اللہ ہر جگہ پر ہے. باقی کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے انتخاب دارالعلوم کی مسجد کا ہے. اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے. اگر بندہ حضور حبیب جیسا انتخاب عرش معلیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو میں نے طالب علم میں بات کی. یہ میں اسٹیج پہ کہتا نا تو پھر دیکھتا سبحان اللہ کیسے ہوتی ہے. یہ تو طلبا کی مجلس ہے نا. اسٹیج پہ تو یہ اسٹیج تو گھر سے آدمی چلتا ہے. دونوں اللہ کو ساری زبانیں عطا فرمائے. میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے. خدا نے مجھے درسگاہ کی زبان بھی دی ہے، خانقاہ کی بھی دی ہے اور سٹیج کی بھی دی ہے. خانقاہ پہ بٹھاؤ تو کوئی نہیں سمجھتا مناظرہ کہتے ہیں کوئی صوفی ہے، اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. صوفی کا مطلب ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ صوفی کو ان جگہوں کو پتا ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی کیا ہوتا ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو دلائل کا جواب کیا مشکل ہے. اب غیر مقلد کہتا ہے جی خدا عرش پر ہے. دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھنا. وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے. آپ نے کہا جی ہاں. پھر پوچھتا ہے بتاؤ کیا خدا بیت الخلاء میں ہے؟ کیا جواب دو گے؟ ہے نہیں ہے؟ کیا کہو گے؟ اب آپ نے پھنس جانا. پھر آپ کو ہماری قیمت آنی ہے. پھر قیمت آنی. جب تک نہیں پھنسنا تو مولانا ریاض گمان کو برما نہیں آنا چاہیے. کیا بات ہے. جب آپ نے پھنسنا پھر آپ نے کہنا نہیں اس کو ٹکٹ دو لاؤ اس کو. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. جو خود آئے سمجھتے فارغ بیٹھا ہوا. میں صبح ہی بیٹھے تھے ساتھی، میں نے کہا ذرا میری ڈائری دیکھو. صبح ساتھی بیٹھے تھے مولانا مدنی وغیرہ، تو میں نے کہا میری ڈائری دیکھو. پوری ڈائری میں ایک دن بھی خالی ملے تو مجھے بتانا. پوری ڈائری میں ایک دن بھی تمہیں نہیں ملے گا. 4 مہینے ایسے چلتے. کم تو وقت کو کھینچنا پڑتا ہے، کھینچ نکالتے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے تو پوری دنیا مساوی ہے. اس کے لیے برما ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو. دائی کے لیے کیا ہے؟ میں آپ کے شہر آیا ہوں، میں نے نہ سیر کی ہے نہ کرنی ہے، نہ میں نے آپ سے کہا نہ مجھے سیر کراؤ، تو میں برما کو کیا کروں گا؟ ایک بندے کا سیر کا ذوق ہی نہیں ہے وہ برما کیا کرے گا؟ ایک بندے کا دعوت کا ذوق ہی نہیں ہے برما کیا کرے گا؟ نہ میں نے آپ کو دعوت کہنی ہے نہ میں نے آپ کو سیر کہنی ہے، پھر کیا کریں گے؟ اور گاڑیاں جو میرے پاس ہے الحمد للہ آپ کی گاڑیوں سے بہت وزنی ہے. میرا وہاں کا مجمع یہاں سے بہت بڑا ہے. یہاں 2 چلتے ہیں، وہاں 6 گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں. تو میرے ذہن میں کیوں لالچ آئے گا مجھے برما کیوں نہیں بلاتے؟ مجھے کیا لالچ ہے آپ لوگوں سے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے اس عقیدے کو پھیلاؤ، مشن کو پھیلاؤ، امت کو بات سمجھاؤ تاکہ ان کو بات سمجھ آئے. میں ویسے کہہ رہا تھا آپ محسوس نہ فرمانا میری باتوں میں. ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا طلبا ہیں تو طالب علم تو آپس میں دل کی بڑاس نکال ہی لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ابھی آپ میں سے بہت سے خاموش ہے. جب میں جاؤں گا پھر کہیں بڑاس نکالیں گے. اور مجھے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کیسے ہونا ہے. آدمی ذہنی طور پہ تیار ہو پھر تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کسی سے توقع نہ رکھو تو پھر زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. توقع رکھو گے پھر زندگی پہ مزہ ہوتی ہے. اچھا اعتراض کیا تھا؟
اللہ ہر جگہ پر ہے تو بتاؤ بیت الخلاء میں ہے؟ کیا کہو گے؟ ہے؟ زبان نہیں گوارا کرتی ہے. اگر کہ نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا ہر جگہ پہ والا. سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے یار مطلع سے پوچھا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کتنا؟ کہتا ہے الحمدللہ میں حافظ ہوں. میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ سینے میں ہے قرآن؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا تو پکا غیر مقلد ہے. صحیح 100%. مجھے کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا جتنا بڑا بیوقوف ہو اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے. کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تو قرآن کا حافظ ہے؟ کہتے جی ہاں. سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ جی ہاں. تبھی حافظ ہے نا. تو میں نے کہا میں نے پوچھا موجود ہے؟ تو کہتا ہے نہیں. محفوظ کہتا ہے بھائی چیز موجود نہ ہو تو محفوظ ہوتی کیسے ہے؟ میری جیب میں پیسے موجود نہیں لیکن محفوظ ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں. پاسپورٹ بنوایا تھا؟ نہیں. محفوظ ہے؟ جی ہاں. چلو جب ہے ہی نہیں تو محفوظ کہاں بھی ہوگا؟ پہلے موجود مانو پھر محفوظ مانو نا. کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا قرآن موجود ہے سینے میں؟ کہا جی موجود ہے. میں نے کہا اچھا پھر اگلی بات مجھے بتاؤ بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اس سے اگلی بات بتاؤ جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہو. سوال سمجھ گئے؟ قرآن موجود بھی ہے سینے میں, بیت الخلاء میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے, سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں. توجہ رکھنا. اب اس کا جواب آیا, کہتا ہے قرآن سینے میں موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے. موجود بل جسم ہوتے تو پھر بیت الخلاء والا اشکال تھا, موجود بلا جسم ہو پھر اشکال ہی نہیں. سمجھ آئی نا بات؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ سمجھ آ گیا, الجھن نہیں ہے. میں جدہ میں تھا, ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اتحاد کے ساتھ یا حلول کے ساتھ. اب طالب علم ہے نا تو طلباء والی باتیں کرنی چاہیے. اتحاد کے ساتھ یا حلول کے ساتھ. حلول اتحاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو چیزیں ایک ہو جائیں, ہر ایک کا وجود بھی رہے, اس کا نام اتحاد ہے. اس کا نام اتحاد ہے. اور دو چیزیں ایک ہو جائیں اور ایک کا وجود فنا ہو جائے, اس کا نام حلول ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حلول. دو جماعتیں ایک ہوتی ہیں, ایسا نام رکھتے ہیں اس میں دونوں جماعتوں کا اشتراک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جماعتوں کا اتحاد ہے. پرچم ایسا بناتا ہے کچھ اس سے کچھ اس سے, اس کہتے ہیں اتحاد ہے. اور جب ایک اپنا وجود ختم کر کے دوسرے میں جائے تو کہتے ہیں میں نے اپنی جماعت تحلیل کر دی ہے تمہاری جماعت میں. اتحاد حلول کا معنی سمجھ آ گیا؟ دو چیزیں ایک ہوں, ہر ایک کا وجود بھی ہو, اس کا نام اتحاد ہے. میں مثال دوں گا تمہیں جلدی سمجھ آئے گی. صبح ناشتے میں آملیٹ کھاتے ہیں, اس آملیٹ میں کیا ہے؟ انڈا, پیاز, ٹماٹر, ہری مرچ. ایسے ہی ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہے اور اکٹھی ہو جاتی ہے آملیٹ. تو انڈے, پیاز, ٹماٹر کے اتحاد سے جو چیز تیار اس کا نام آملیٹ ہوتا ہے. یہ اتحاد ہے. اور گرمیوں میں شربت بھی پیتے ہیں, چینی پانی میں ڈالو شربت بنا لو, تو یہ چینی کا پانی سے اتحاد ہوا یا حلول ہوا؟ حلول ہوا. ایک چیز کا وجود باقی ہو پھر اکٹھی, اس کا نام اتحاد ہے. اور ایک کا وجود ختم ہو جائے پھر اکٹھی ہو تو اس کا نام حلول ہے. تو اللہ جو ہر جگہ موجود ہے تو اتحاد کے ساتھ ہے یا حلول کے ساتھ ہے؟ اب سوال سمجھ آئے؟ آپ کو سوال بھی سمجھانا پڑتا ہے, جواب تو بات کا مسئلہ ہے. تو اتحاد ہے یا حلول ہے؟ میں نے کہا نہ اتحاد ہے نہ حلول ہے. ہر جگہ پر بھی اتحاد اور حلول بھی نہیں. کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اتحاد اور حلول یہ صفتیں جسم کی ہیں. اللہ موجود بلا جسم ہے, نہ اتحاد ہے نہ حلول ہے, اور موجود بھی ہے. میں صرف بات سمجھا رہا, رب اشرح لی صدری. اللہ ہم کو ہمارا عقیدہ سمجھا دے, ہم پہ ہمارے عقائد کھول دے. جب یہ باتیں کھل جائیں گی پھر اگلی بات سمجھانا بہت آسان ہے, اور جب یہ بات کھلے گی نہیں تو اگلی بات سمجھانا بہت مشکل ہے. اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. تو میں نے صرف ایک بات عرض کی ہے, میں اگر سمجھا سکوں تو بہت اچھا, اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر صحیح انشاءاللہ, پھر صحیح اگلی دفعہ سے. اس پر مجھے حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ یاد آیا, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, اور بیان ذرا مشکل تھا.
بیان کے بعد ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان کیا کہ عوام کو سمجھ نہیں آیا، اس بیان کا فائدہ؟ حضرت حکیم الامت ہے نا، تو فرمان لگے اگر ان کو بیان سمجھ آیا اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب نے کہا ہمیں آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہاں حضرت تھانوی کا جواب سننا، اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے میں نے جو بیان کیا ہے ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا۔ اچھا کا مطلب جو مسئلہ میں بتانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے بہت اچھا گا۔ کیوں؟ یہ گمراہ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی کے پاس علم کم ہے اور مخالف کے پاس زیادہ ہے۔ آج ان کو پتا چلا کہ جو اشرف علوی کا علم ہے وہ بہت اوپر ہے، یہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان کا ذہن بنا کہ اشرف علی کتنا بڑا عالم ہے، یہ سمجھانے کی بات ہوتی ہے، اب نہیں گمراہ ہوگا۔ تو گمراہ آدمی کب ہوتا ہے؟ جب یہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، تبھی ادھر جاتا ہے نا۔ ان کو مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن ان کو یہ تو پتا چل گیا کہ علماء دیوبند کے پاس علم کتنا ہے، اب یہ دائیں بائیں بہکے گئے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا اچھا، نہیں سمجھ آیا تو سمجھ آ گیا تو بہت اچھا، مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو میرے خلاف کب نہیں ڈالیں گے۔ اصل میں ایسے ہوتا ہے، میں ساتھی سے کہتا ہوں چونکہ ہم اسٹیج پہ چلتے رہتے ہیں تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹیج کے خطیب ہیں، ان کا کیا تعلق ہے خانقاہوں سے، ان کا کیا تعلق ہے مدرسوں سے، بس کھپ ڈالتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، پوری دنیا میں فساد مچا رکھا ہے، قریب آ کر سنتے نہیں ہیں، دور سے باتیں کرتے ہیں۔ آدمی قریب بیٹھے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے نا بھائی کس بندہ کس مجلس کا آدمی ہے۔ اللہ ہم سب کو علوم بھی عطا فرمائے، اللہ اعمال بھی عطا فرمائے، اور اللہ علوم اور اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس ادھر سے مدارے کو شاد اور آباد رکھے۔ دارالعلوم پرانا مدرسہ ہے، اللہ اس کو پرانے کے بعد آئندہ بھی اللہ اس کو صدیوں تک چلائے، اللہ اس کے فیض کو عام فرمائے۔ مولانا ہدایت اللہ صاحب ہیں، جتنے ہمارے حضرات اکابر ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ بڑی واقعات عظیمت کے ساتھ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں، جو مشکلات آپ کی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، ہم بہت سہولتوں میں، پاکستان والے تو بہت سہولتوں میں ایسے جنت کے اندر رہتے ہیں۔ صحیح بات، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں کسی قسم کی، کوئی ٹینشن نہیں۔ چھوٹی موٹی ٹینشنیں جو آتی ہیں وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، پالیسیاں ایسی رکھتے ہیں کہ اس سے ٹینشن میں آنا ہوتا ہے، پھر بعد میں ہم واپسی کے راستے تلاش کرتے ہیں کہ واپس کیسے جائیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر کے لیے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، فیض کو پوری دنیا میں عام فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔